پورے ملک کی جگہ لندن میں چند پاکستانی پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر لندن میں مقیم پاکستانی ایون فیلڈ کے سامنے جا کر احتجاج کرتے ہیں اور نواز خاندان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پاکستان کی خاطر پہلی صف میں کھڑے رہے۔ لندن کی شدید سردی میں مصروف ترین زندگی کے ہوتے ہوئے پاکستان کی خاطر وقت نکال کر نواز خاندان کی عزت کرنے ایون فیلڈ پہنچتے ہیں۔ پاکستان میں تو آپ نواز خاندان کے خلاف بول بھی نہیں سکتے، لیکن لندن میں احتجاج سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نواز خاندان کا بس نہیں چلتا کہ وہ تمام احتجاج کرنے والوں کو شہباز گل کی طرح نشان عبرت بنائیں اور کاشان علی جو کہ اس احتجاج کو ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں ان کو اعظم سواتی کی طرح مثال بنا دیں۔ پاکستان میں تو انہوں نے سسٹم کو گھر کی لونڈی سمجھ رکھا ہے۔ ساری سرکاری مشینری ان کی حفاظت پر مامور رہتی ہے، لیکن لندن میں احتجاج کرنے والوں کی حفاظت حکومت کرتی ہے۔ جب سے مریم نواز لندن پہنچی ہیں تب سے احتجاج میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ مریم نواز کے کہنے پر گارڈز نے کاشان علی پر حملہ بھی کیا، جس پر کاشان علی نے لندن پولیس کو درخواست کی کہ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ لندن پولیس نے شریف خاندان کی سیکیورٹی سے جواب طلب کر لیا۔ جب اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے جن کو مکمل قانونی تحفظ میسر ہوتا ہے، تو پاکستان میں یہ اپنے خلاف بولنے والوں کا کیا حال کرتے ہوں گے؟ اس بندے کا کیا حال کیا ہوگا جس نے نواز شریف کو جوتا مارا تھا، یا اس بندے کا جس نے خواجہ آصف پر سیاہی پھینکی تھی؟ پاکستان میں تو اگر کوئی ان کے خلاف بات کر دے تو یہ خاندان جلاد بن جاتے ہیں۔ شریف خاندان جب بھی حکومت میں آتا ہے باہر کے ملک ان کے اثاثوں میں واضح اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈالرز تو پہلے ہی کراچی ایئرپورٹ کے ذریعے ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ انہی پیسوں سے لندن، دبئی اور بیلجیم میں پلازے، محل تعمیر کیے جائیں گے۔ شہباز شریف کو شرم آنی چاہیے تھی یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان اگر گھڑی بیچ کر سیلاب متاثرین کو دے دیتے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا۔ امپورٹڈ وزیر اعظم سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے ذاتی جیب سے کتنے پیسے لگائے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے، یہاں تک کہ آپ کے اتحادیوں نے تو سیلاب متاثرین کے خیمے تک نہیں چھوڑے، جبکہ عمران خان پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جس نے پاکستان کے لیے 2 شوکت خانم تعمیر کروائے اور تیسرا کراچی میں تعمیر ہو رہا ہے۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک میں ایڈ دینے والا سیاستدان ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس نے تو یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میری وفات کے بعد بنی گالا اور میری جائیداد بھی شوکت خانم کو عطیہ کر دی جائے گی۔ ہے کوئی ایسی مثال پاکستان کی سیاست میں؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ شہباز شریف صاحب اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں عمران خان کا مقابلہ اور اپنی جائیداد عطیہ کر دیں پاکستان کی عوام کے لیے، لیکن ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستانی عوام کا ہی تو لوٹا ہوا پیسہ ہے اور اب پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ جعلی آڈیوز اور ویڈیوز کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عمران خان کو گرانے کی خاطر حد درجہ گر چکے ہیں۔ سیکیورٹی کے یہ حالات ہیں کہ امن دشمن عناصر اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے پیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے نکلوا لیے اور پاکستان بھیجے جانے والے پیسوں میں بھی کمی کر دی۔ 97 لاکھ اوورسیز پاکستانی عمران خان کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان حکومت میں آئیں اور وہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اس لیے اوورسیز پاکستانیوں نے لندن میں شریف خاندان کا جینا حرام کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دے رکھا ہے کہ پاکستانی قوم کرپشن کے خلاف ہے اور کرپٹ حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہے۔ چوروں کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دیا جائے گا۔